السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 185واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 روز کے بعد میں اپریل کی 1 تاریخ ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں اپریل فول بناتے ہیں۔ یہ اپریل فول جو ہے، سب سے پہلے تو اسے ہم نے سمجھنا چاہیے کہ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کسی انسان کو کوئی جھوٹی خبر دی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر اگر یقین کر لے اور جب بعد میں اس کو پتہ چلے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ ہنسا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تیرا اپریل فول بنایا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی یہ تقلید ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کے راستے پر چلے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ان کے جیسا ہی اس کا حشر کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اپریل فول کا جو وجود عمل میں آیا وہ مسلمانوں کے اوپر ہی آیا۔ مسلمانوں کے اوپر ہی اپریل فول بنایا گیا، اور وہ فول مسلمانوں کو ہی بنایا گیا تھا، اور آج وہی مسلمان اس کو اختیار کر کے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اپنے ذلیل ہونے کا اور اپنے گرے ہوئے ہونے کا اور اپنے یہود و نصارہ کے چوسنے اور چاٹنے والا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے ذلت کی بات کیا ہوگی کہ جن یہود و نصارہ نے ہمارے لیے اپریل فول نکالا تھا، آج ہم انہی کو خوش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں اپریل فول کی تاریخ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسپین، جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، لیکن جب مسلمانوں میں آپس کا انتشار بڑھ گیا، جب مسلمان ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے لگے، جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، مسلمانوں کے گلی گلی میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا، ایک محلے میں، ہر مسجد کے اندر مسجدوں میں بورڈ لگائے جانے لگے، یہ فرقے والوں کا آنا منع ہے، وہ جماعت والوں کا آنا منع ہے، یہ مسجد یہ فرقے کی، وہ مسجد وہ فرقے کی۔ تو جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کو ختم کر لیں گے، اور یہ پورے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو تو بس ان کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، فائدہ اٹھاؤ اس چیز کا۔ اور بس انہوں نے وہی کیا۔ منظم ہو کر وہ ملک جہاں پہ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد قرطبہ، اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں، اسپین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ مسلمانوں کا ایسا قتل عام مچایا گیا کہ گاجر مولی کی طرح سے مسلمانوں کو اس ملک سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ وہاں پہ یہ اعلان ہو گیا کہ مسلمان اس ملک میں باقی نہیں رہے گا، اور اس ملک کے آخری بادشاہ بھی جو تھے وہاں سے بھاگ گئے اپنی رعایا کو چھوڑ کر۔ تو وہ مسجد قرطبہ، جس کے ممبر پہ کبھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو ویران کر دیا گیا اور اس کو چرچ میں بدل دیا گیا۔ جو بچے کچے مسلمان تھے وہ اس بادشاہ اور راجہ کی خدمت میں گئے، اس سے گڑ گڑا کے انہوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو اجازت دو، ہم یہ تمہارے ملک سے افریقہ جانا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے، بلکہ میں تو تمہارے لیے ایک جہاز کا انتظام کرتا ہوں، اس میں بیٹھ کے چلے جاؤ۔ اور وہاں کے بادشاہ نے، وہ عیسائی بادشاہ جس نے مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس نے ان کے لیے ایک جہاز کا بھی انتظام کر دیا۔ مگر وہ جہاز کیسا تھا؟ وہ جہاز ایسا تھا جس کے اندر انہوں نے سوراخ کیا ہوا تھا، اور سارے مسلمان اس کے اندر سوار ہو گئے،
اور سوار ہونے کے بعد یہ پورے ملک کے لوگ کنارے پہ جمع ہوئے مسلمانوں کو روانہ کرنے کے لیے. مسلمانوں کو روانہ کیا گیا اور سب لوگ جو ہے ان کے کنارے پہ کھڑے رہ کے دیکھنے لگے. بادشاہ نے کہا کہ میں نے تم تمام لوگوں کو یہ نظارہ اور مسلمانوں کا مذاق دیکھنے کے لیے بلایا ہوں کہ یہ مسلمان جو افریقہ جانا چاہتے ہیں اس جہاز میں ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے. اب جہاز میں پانی بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ جیسی سمندر کے بیچ میں جہاز پہنچا تو وہ جہاز ڈوبنے لگا اور یہ سارے لوگ بیٹھ کے ان کا ہنسی مذاق اڑانے لگے اور ان مسلمانوں کے تباہی اور بربادی پہ ہنسنے لگے. اور ہوتے 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 وہ پورا جہاز ڈوب گیا اور ڈوب کے پانی میں غرق آب ہو گیا اور پورے مسلمان جو اس جہاز کے اندر سوار تھے وہ بھی نیست و نابود اور ختم ہو گئے. اور یہ سارے کنارے پہ بیٹھ کے ان کا مذاق اڑانے لگے. یہ واقعہ 1 اپریل سن 1501 عیسوی کا ہے. تب سے یہ اپریل فول وجود میں آیا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایسے فول بنایا تھا اور وہی اپریل فول آج تک چلتے آ رہا ہے اور ہم مسلمان بھی آج اسے منا رہے ہیں. یعنی جو اپریل فول مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا وہی اپریل فول آج ہمارے نادان بھی اس کو منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. حالانکہ جو اپریل فول منانے والے ہیں میں یہ کہتا ہوں ایکچولی ہوتا یہ ہے یہ لوگ مینٹلی ان کے اندر پرابلم ہوتا ہے, ان بیلنس پنا, اس وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے بلکہ تباہی اور بربادی لانے والی چیز ہے, کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہو, اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنا شان پنا, اپنا اوور اسمارٹ پنا بتانے کے لیے کہ میں کتنا اوور اسمارٹ ہوں. لیکن یہ اوور اسمارٹ پنا کبھی کبھی انسان کی جان پہ بن پڑتا ہے. 2 واقعات میں آپ کو سناؤں گا لیکن شارٹ کٹ میں وہ واقعات میں ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا ہوں, بس میں آپ کو خالی اس کا جو سبق ملتا ہے وہ بتاتا ہوں. ہمارے اسی شہر میں جہاں میں رہتا ہوں ایک مسلمان لڑکی نے, ایک بیچارہ دوسرا مسلمان تھا, وہ اس سے محبت کرتا تھا, نکاح کرنا چاہتا تھا, بہت کوششیں کیا اور وہ انکار کرتی رہی. آخر کو اپریل کے مہینے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو میں تھوڑا سا ڈوز دیتی ہوں بول کے, تھوڑا سا اس کے ساتھ میں ہنسی کریں گے, مذاق کریں گے. اور وہ مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے اس کو 1 اپریل کو میسج کیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں بول کے, ول یو میری می بول کے. اب جیسی اس نے میسج کیا وہ بیچارہ بہت خوش ہو گیا, لیکن اپریل گزرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد میں اس نے انکار کر دیا. اب میرے محترم بزرگوں وہ معاملہ آخر میں یہاں تک پہنچا کہ وہ لڑکی کو خودکشی کرنا پڑی. آپس میں دونوں کے اندر اتنی انتشار کی بعد میں کیفیت ہو گئی, کیونکہ وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ مسلمان نے اتنا انتشار پیدا کر دیا اس نوجوان نے کہ اس کے بعد میں پھر وہ ایسے حالات پیدا ہوئے جو اوور اسمارٹ پنا وہ لڑکی اپنا بتانا چاہ رہی تھی, اس کا اوور اسمارٹ پنا اس کو قبرستان میں لے کے چلے گیا. اور ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بھی ایک لڑکا لڑکی کا ہی ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی ایک دوسرے کو جو ہے اپریل فول بنا رہے تھے. وہ پھول بنانے کے چکر میں وہ پھول کا پھول اتنا زیادہ پھک گیا کہ اس کے بعد میں وہ جو اپریل فول جس نے شروع کیا تھا وہ بیمار ہو گیا, اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کرنا پڑا. اور آپ کو سن کے حیرت ہوں گی, ہمارے یہاں پہ یروڑا کے اندر بہت بڑا پاگل خانہ ہے, وہاں پہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چالو ہے. تو یہ ذہنی پاگل پن کی نشانی ہے اور یہ اللہ کا عذاب بھی ہے کہ جو سماج اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑیں گا, اللہ کو ناراض کریں گا اور عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کریں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب ان کے اوپر آئے گا. پھول بناتے ہوں وہ پھول بنانے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور اسمارٹ سمجھتے تھے, دنیا آج ان کے اوپر ہنستی ہے. آج ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, وہ سائیکک پیشنٹ بن چکے ہیں. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, تمام میں خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے یہی درخواست اور ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس میں اسلام ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے, مبارک سنتیں ہیں, قرآن ہیں, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ طریقے ہم کو جنت میں لے جانے والے ہیں. یہ یہود و نصارہ کے طریقے پہ اگر چلیں گے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں آئیں گی. ہاں, اب اگر ہمارے میں سے کوئی اوور اسمارٹ پنا بتا کر وہ سائیکک پیشنٹ بننا چاہتا ہے یا اس کا آگے خودکشی کرنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ یہ سب چیزوں پہ عمل کر سکتا ہے. باقی تو میں دعا کروں گا
اللہ اسی آفت و بلاؤں سے اور یہ نئے نئے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔